بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات. چودہ سو 33 ہجری کے شہ محرم کی 8ویں تقریر آپ حضرات امام بارگاہ کاظمین میں سماعت فرما رہے ہیں. گفتگو ہے مولائے کائنات کے اس علمی سفر کہ جس نے پوری دنیا کو علم سے سیراب کیا. ہر لمحہ علم کی ترویج اور ترقی اور انسانیت کی بھلائی پر مولائے کائنات نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. زندگی کے جتنے بھی شعبے ہوتے ہیں، اولین و آخرین میں کسی ہستی نے اتنا کام نہیں کیا کہ جو مولائے کائنات نے کیا. خصوصی بات کہ اولاد کی تربیت کس طرح ہوتی ہے، اس پر مولائے کائنات نے بہت زور دیا. اس لیے کہ یہ دنیا کا ایک مشکل کام ہے اور بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے. علمی سطح پر کہ جہاں اولاد کو وراثتاً دین و ایمان، اخلاق، علم و ادب عطا کیا جائے. شجاعت تو وراثتاً تھی، لیکن اس میں جلا کی ضرورت تھی. مولائے کائنات یہ چاہتے تھے کہ میری اولاد کی رگوں میں شجاعت کا لہو دوڑ لائے، لیکن اس کے باوجود مولا چاہتے تھے کہ یہ آزمائش اور امتحان میں ایسے اتریں کہ دنیا حیران ہو جائے. یہ بھی ایک فکر تھی. 2-4 بچوں کی تربیت ایک مشکل امر ہوتا ہے، نہ کہ مولائے کائنات نے 18 بیٹوں کو اس منزل پر پہنچایا کہ جو اپنی ذات میں ولی تھا، ذات میں ولی تھا، اور تاریخ میں ان کے نام جگمگا رہے ہیں. بہت سے شعبے ایسے ہوتے ہیں کہ جو عوام کے سامنے انبیاء کے نہیں ہوتے ہیں، اور حالات لکھنے والے اس طرف توجہ نہیں دیتے. انبیاء کے معجزات تو لکھ دیتے ہیں کتابوں میں، اور تبلیغ میں جو کچھ انہوں نے صحیح کی اور کوشش کی اس کی تفصیل مل جاتی ہے. لیکن انسان، ایک عام انسان جو زندگی گزارتا ہے، وہ اس کی روزمرہ کی زندگی ہے، اس کی بیرونی زندگی ہے اور اس کی گھریلو زندگی ہے. اور سب سے اہم بات اپنے رزق کے لیے تگ و دو ہے.
کہ وہ اپنے عیال کے لیے حلال رزق کیسے حاصل کرتا ہے۔ اس شعبے کو مورخین عام طور سے نظر انداز کرتے ہیں اور علماء بھی اس شعبے کو اپنے بیان میں بالکل بھول جاتے ہیں کہ انبیاء روٹی کہاں سے کھاتے تھے، اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالتے تھے۔ یہ تو کہیں نہیں ہے کہ سب کے کھانے آسمان سے آتے تھے۔ یہ تو صرف حضرت موسیٰ کے لیے ہوا کہ بنی اسرائیل قوم کے ناز اٹھائے گئے اور ان کے لیے آسمان سے کھانا آتا تھا اور ان کو کھانا پکانا نہیں پڑتا تھا، بلکہ انہیں روزانہ شیرمال اور بھنا ہوا تیتر مزیدار گرم گرم مل جاتا تھا۔ اتنی اچھی غذا کے باوجود جو کہ آرام سے انہیں اللہ بھجوا رہا تھا، اس کا بھی انہوں نے شکوہ کر دیا کہ بھئی یہ تو ہمارا دل بھر گیا روز تیتر کا گوشت اور شیرمال کھاتے کھاتے۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ کو گنوایا کہ ہمیں ادرک چاہیے اور لہسن اور پیاز چاہیے تاکہ ہم اپنی مرضی سے یہ سب کھانے کھائیں اور پکائیں۔ تو اللہ نے کہا کہ پھر زراعت کرو اور خود ہی ان چیزوں کو کھیتوں میں پیدا کرو۔ یہ سب قرآن میں ذکر ہے، اور اگر ان چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو حضرت آدم کی زندگی سے آخری پیغمبر تک آپ کو یہ ملے گا کہ پیغمبروں کے جو پیشے تھے روزگار کے، وہ خاص خاص 2 یا 3 تھے۔ سب سے پہلا شعبہ جو پیغمبروں کو دیا گیا وہ زراعت کا تھا کہ کھیت میں خود ہل چلاؤ، خود ہی بیج بو کر پانی سینچو اور اناج پیدا کرو۔ کھیتوں میں کام کرتے تھے حضرت آدم، اس کے بعد کے تمام انبیاء زراعت کرتے رہے۔ یا پھر پیغمبروں کو دوسرا کام جانوروں کی پرواخت کا ملتا تھا کہ بھیڑیں، بکریاں، اونٹ، یہ بیل گائے وغیرہ پالو اور اس کے دودھ سے منافع حاصل کرو اور انہی جانوروں کی کھالوں سے تجارت کرو۔ یہ دوسرا کام ان کے سپرد تھا۔ پھر الگ الگ بہت سے انبیاء کو شعبے دیے گئے۔ حضرت داؤد کا رزق وابستہ تھا لوہے کے ہتھیار بنانے سے اور زرہ بنانے سے۔ زرہ کی کڑیوں کو آپس میں جوڑتے تھے اور زرہ بنا کے بازار میں بیچتے تھے۔ اسی طرح جناب ادریس کو کپڑے سینے کا ہنر دیا گیا تھا۔ اسی طرح حضرت یوسف کو تعبیر خواب کا علم دیا گیا تھا۔ وہ خواب کی تعبیر بتاتے بتاتے بادشاہ کے خاص منظور نظر بن گئے اور ان کے وزیر خزانہ بن گئے۔ اس طرح ان کے رزق کا سامان ان کے علم سے ہوا۔ بعض انبیاء کتابت کرتے تھے اور اس کی روزی سے وابستہ تھے جو فن کتابت قلم کا ان کو عطا ہوا تھا۔ بعض انبیاء برتن بناتے تھے اور بازار میں برتن بنا کے بیچتے تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کو بیان کرتے ہوئے اس لیے لوگ شرماتے ہیں کہ جن کے گزارے خمس پر ہوں،
تو وہ ایسا کوئی پیشہ کیسے اپنا سکتے ہیں کہ ان کو خواہش ہے بڑے مکانوں کی، عالی شان گاڑیوں کی، تو وہ نہ زراعت کر سکتے ہیں، نہ وہ باغ لگا سکتے ہیں، نہ وہ ہتھیار اور زریں بنا سکتے ہیں، اور نہ وہ جانور پال کر ان سے دودھ حاصل کر کے اس کی تجارت کر سکتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ ائمہ تک آتے آتے بھی وہ سب کچھ چھپانا تھا کہ ائمہ کا روزگار کیا تھا، اس لیے اس کو بھی چھپا دیا کہ اب کیسے کہیں بار بار کہ حضرت علی مزدور تھے، اس لیے کہ یہاں مزدوری کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ بھلا ہم مزدور، یہ تو ہم تو نواب لوگ ہیں، ہم کیسے مزدوری کر سکتے ہیں؟ لیکن مولا علی نے اس شرم کو ختم کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ انگریزوں نے اس بات کا عادی بنایا ایشیا والوں کو کہ اسکول میں پڑھو، کالج میں پڑھو، کورس پاس کرو، پھر ایسے شعبے بنا دیے، کچھ آفس بنا دیے، اور جاؤ گورنمنٹ کی نوکری کرو اور غلامی کرو۔ آج تک اس جنجال سے مسلمان نکل نہیں سکا۔ آخر میں اس کو بلاک ہو جانا تھا، اس لیے کہ جب آبادی بڑھتی ہے تو وہ تھوڑے سے شعبے کس کام کے؟ تو جب تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنا پیسہ لگا کر پڑھ لکھ کر جب باہر آتے ہیں تو آفسوں میں جگہ ہی نہیں ہوتی۔ جگہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ایسے اصول بنا دیے جاتے ہیں کہ جس میں ایک دوسرے کا حق مارنے کے لیے سب تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو وہ ظاہر ہے کہ کوٹا سسٹم بنا دیا، یہ بنا دیا، جو بڑا صوبہ ہے اس کے لوگوں کو بڑی زیادہ نوکریاں ملیں گی، چھوٹے صوبے والوں کو بعد میں ملیں گی۔ تو وہ چھوٹی جو نوکریاں ہیں اور جگہیں ہیں وہ بڑے صوبے کے قبضے میں ہی آ جاتی ہیں، تو چھوٹے صوبے والوں کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں۔ تو اب ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کریں۔ تجارت کرنا انہیں آتا نہیں، سیکھا نہیں، زراعت کر نہیں سکتے، سیکھا نہیں، غیر ملکوں سے تعلیم کو حاصل نہیں کیا، نئی فکر آئی نہیں کہ باہر کے ملکوں نے انہی پیشوں کو عظیم الشان عزتدار پیشے بنا دیا کہ یہاں کھیتی باڑی کسان کے سپرد ہے۔ مغرب میں وہی پیشہ ایگریکلچر کے نام سے پر یونیورسٹیاں قائم کی گئیں اور سکھایا گیا، ڈگری لے کر وہی کام زمینیں خرید کر لوگ اپنے روزگار کو شوقیہ فارم بناتے ہیں، خود ہی گیہوں پیدا کرتے ہیں، خود ہی بازار اور مارکیٹ میں اس کی مارکیٹنگ کے تقاضوں کے مطابق اکنامکس کی تعلیم حاصل کر کے اس کو فروخت کرتے ہیں۔ اب یہاں ہر چیز میں بے عزتی نظر آتی ہے، حالانکہ اس میں عزت نہیں ہے کہ بیکار پھرا جائے۔ بیکاری میں یہ ہوتا ہے کہ پھر شیطان اپنے دوست ڈھونڈ لیتا ہے اور پھر وہ کان میں پھونکتا ہے، کیا کرو گے نوکری کر کے؟ پیسے تو بہت ایسے ہی مل جاتے ہیں، ایسے بہت سے کاروبار ہیں کہ جس میں تم مہینے میں تنخواہ کیا ملے گی تم سال میں کروڑوں روپے پیدا کر سکتے ہو۔ اب وہ طریقہ کار شیطان کہہ کے غائب ہو جاتا ہے، اور پھر بیکار لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح استعمال کر کے ان کو پھر ایسی منزل پہ لایا جاتا ہے کہ بھائی وہ صرف یہ سب کچھ کرتے پھریں کہ جس سے دوسروں کو اذیت ہو، اپنے ہی کو لوٹنا، اپنے ہی کو برباد کرنا، اپنے ہی کو جان سے مار دینا، یہ پیشے یہاں عام ہو گئے۔ اس میں عزت سمجھتے ہیں، سڑک کوٹنے کو بے عزتی سمجھتے ہیں، دکان پہ بیٹھنے کو بے عزتی سمجھتے ہیں، ڈاکے ڈالنے کو عزت سمجھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جہالت اتنی پھیلائی گئی اور علم سے ایسی دوری ہوئی کہ ہم اپنی قوم کو سنبھال نہیں سکے۔ اس کی وجہ یہی تھی
کہ یہ نہیں بتایا گیا عالمی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، میڈیا پر، کہ ائمہ نے انہی چیزوں کو کس طرح زندگی کا سہارا بنا دیا۔ پورے خاندان آسمان سے نہیں درہم و دینار ٹپکا کرتے تھے، ایسے ہی نہیں ائمہ کے اتنے بڑے بڑے خاندان تھے اور ان کی پرورش ہو رہی تھی۔ کوئی بچہ خاندان کا ایسا نہیں تھا کہ جو کسی پیشے سے وابستہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ جب عبد الملک بن مروان خلیفہ ہوا اور وہ آیا مدینے میں، تو اس نے مسجد نبوی میں دیکھا کہ امام محمد باقر صلوات اللہ السلام علیہ کچھ طالب علموں کو لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو اس نے پوچھا، تو گورنر مدینہ نے بتایا کہ یہ ان کا اپنا گھر ہے، مسجد نبوی میں جدی پشتی ان کا گھر ہے، جس میں انہوں نے مدرسہ کھولا ہے اور مکان الگ بنوایا ہے۔ اس گھر کو جو رسول اللہ کا گھر تھا، اس کو انہوں نے تعلیم کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تو وہ گیا اور اس نے امام سے کہا کہ آپ حکومت کی طرف سے خواہش اگر کریں تو آپ کو بہت کچھ مال دیا جا سکتا ہے، اور جیسا بھی آپ چاہیں، باغات ہیں، کھیت ہیں، زمینیں ہیں، دولت ہیں، آپ کو پیش کی جائیں۔ تو آپ نے فرمایا ہمارے پاس بہت ہے، ہمارے بزرگوں کا چھوڑا ہوا، اس لیے ہمیں حکومت وقت کے درہم و دینار یا زمین و باغ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا لے لیجئے، اولاد کے کام آئے گا۔ تو آپ نے کہا ہم اپنی اولاد کو دولت کے ڈھیر پر کاہل نہیں بنانا چاہتے۔ وہ خود جانتے ہیں کہ وہ اپنی محنت اور قوت بازو سے اپنا رزق کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کس کے لیے سکھایا؟ قوم کے لیے بتایا، قوم کے لیے سکھایا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایسے علوم دے دیے کہ آج ان علوم سے لوگ روٹی کھا رہے ہیں۔ قرآن، تفسیر، حدیث، علم کلام جن نے سیکھ لیا، وہ اس سے روٹی کھا رہے ہیں، روزی کھا رہے ہیں، اور دوسروں کو نہیں بتاتے کہ یہ تم سیکھو تو کتابت اور خطابت میں بھی برکت ہے۔ یہ درس نہیں دیتے، اس لیے کہ کوئی بھی اپنے شعبے کو عوام کے حوالے نہیں کرنا چاہتا کہ بس ہم ہیں تو ہم رہیں۔ لیکن یہ دور اس کا دور نہیں ہے، بلکہ مولا علی کا قول، چھوٹے چھوٹے قول بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے بچوں کو خوش خطی سکھاؤ، اس لیے کہ خوش خطی کے پیچھے بادشاہی چھپی ہے۔ تو اب ظاہر ہے اس کے لیے پوری تقریر چاہیے کہ خوش خطی، اب آج کل کے لڑکوں کو خوش خطی نہیں سکھاتے، ایسے اچھے اچھے لفظ بناتے ہیں کاغذ پر کہ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے، اور خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ کیا اس بچے سے کہیں، کہ کیا اس کو بتایا گیا، کیا سکھایا گیا۔ ایک پورا موضوع ہے کہ مولا علی نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ الف کیسے لکھا جائے گا، بے کیسے لکھا جائے گا، اور نون کیسے لکھا جائے گا، اور قاف کیسے لکھا جائے گا، اور میم کیسے۔ اور حضرت علی کو رسول اللہ نے بتایا تھا، جس کے لیے مسلمان یہ کہہ کے بڑھ جاتے ہیں کہ جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ تو جس سے کہ قوم یہ سمجھے کہ لکھنا پڑھنا سب بیکار، جب ہمارے سرکار ہی کو نہیں آتا تھا تو ہم کیا کریں۔ اب رہ گیا سرکار کو تو بالکل ہی بری کر دیا لکھنے پڑھنے سے، اور مولا علی کے علم کو چھوڑ دیا، ان کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ یہ بتائیے پڑھنے لکھنے کا چرچا ہوگا کیسے؟ اس لیے کہ علاوہ علی کے امت میں کسی کو کچھ آتا ہی نہیں تھا۔
وہ زبردستی کے پیشے تھے، وہ ہیں، بس ہیں تو ہیں. وہ ایسے نہیں ہیں کہ جن کو بتایا جائے کہ جس میں ایک آسمانی روحانیت ہو. یہ علی تھے کہ جو صرف گفتگو میں اپنی اولاد کو سکھا رہے تھے اور بتا رہے تھے. میدان جنگ کو اس طرح سجا دیتے تھے کہ صرف علی کی جنگ کو دیکھ کر بیٹے جان جاتے تھے کہ طریقہ جنگ کیا ہے. جب غیر سیکھ لیتے تھے تو اولاد تو ظاہر ہے کہ وہ علم اور وہ ذہانت علی کے بیٹے رکھتے تھے کہ صرف مولا کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ مولا نے یہ کام ہمیں سکھانے کے لیے کیا، ہمیں بتانے کے لیے کیا. اور پھر وہ تمام علوم مولا علی نے اپنی اولاد میں منتقل کیے. اور بہت سے علم حدیث، علم رجال، علم کلام کا سلسلہ، پورا ادب جمع کر لیں حدیث کا تو اس کا سلسلہ جا کے محمد حنفیہ پہ ختم ہو جاتا ہے. وہاں سے وہ علم نکلتا ہے، محمد حنفیہ کے بیٹے اس کو آگے بڑھاتے ہیں، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، اور اس طرح وہ علوم پھیل جاتے ہیں. علم صرف و نحو جو بنیاد ہے عربی زبان کو پڑھانے کے لیے، اس کے ماہر تھے محمد حنفیہ، اور اسی زبان میں گفتگو کرتے تھے. لیکن گفتگو ظاہر ہے کہ اگر کوئی عالم ہے تو وہ اچھے ماحول میں اپنے علم کا مظاہرہ کر سکتا ہے، لیکن ہنگامی حالات میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی اپنے سبجیکٹ کو سنبھال سکے. محمد حنفیہ نے آگ برس رہی ہے اور لہو برس رہا ہے اور میدان جنگ ہے، اس وقت بھی گفتگو کی تو اسی موضوع پر کی جو علی سے سیکھ چکے تھے. یعنی آسان اور پریشان نہیں ہوئے. کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا کہ ہراساں ہو گئے ہوں یا منتشر المزاج ہو گئے ہوں. اور مولا علی بھی اسی طرح جواب دے رہے ہیں جو مزاج بیٹے کا بنایا ہے، جو مزاج بیٹے کا بنایا ہے. جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں محمد حنفیہ لڑے ہیں، اور اس طرح جنگ کی ہے کہ بار بار علی کہتے تھے کہ جاؤ حملہ کر دو، جاؤ حملہ کر دو. اور جو خطبہ دیا ہے محمد حنفیہ کے لیے، بیٹے کے لیے، کہ میدان جنگ کے اصول کیا ہیں، تو اس کو پڑھ کر جسم لرزنے لگتا ہے صرف اس خطبے کو پڑھ کر کہ بیٹا میدان جنگ میں دانتوں پر دانتوں کو جما کر اس طرح ثابت قدم رہنا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فوج کا ریلا تمہیں پیچھے کی طرف ڈھکیل دے. اگر تم پیچھے ہٹ گئے یہ تمہاری شکست ہے. جہاں پر تم کھڑے ہو تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ کہ کوئی تمہیں ہلا نہ سکے، تمہیں کوئی ہلا نہ سکے. اور کبھی بھی میدان جنگ میں پہنچ کر لشکر کی اکثریت کی طرف نظر مت ڈالنا، بلکہ تمہاری نظر لشکر کے آخری صف پر ہو کہ یہ لشکر کہاں تک ہے اور تمہیں کہاں تک لڑنا ہے. تعداد نہیں تولنا، یہ دیکھنا کہ کتنے ایریے میں لشکر ہے اور تمہیں کہاں تک جانا ہے لڑتے ہوئے. اس طرح بیٹے کو خطبہ دے کر مولا علی نے بتایا میدان جنگ کے دستور. اب وہ علم اور ایک طرف تلوار چلانا، دونوں کو ملا دینا، یہ مولا علی کے بیٹے کا کمال ہے، محمد حنفیہ کا کمال ہے. اور اسی طرح یعنی علی کو یہ معلوم ہے کہ میرا بیٹا کس طرح بات کرتا ہے، تو اسی انداز سے اگر وہی راوی ادھر جاتا ہے اور ادھر آتا ہے تو علی اسی مزاج کے مطابق جواب دیتے ہیں تاکہ دونوں کی بات اکٹھا جب ملائی جائے تو بات سمجھ میں آ جائے. بلاتے ہیں اور ابھی وہ
صرف پانی پیتے ہیں کہ مولا علی کہتے ہیں پھر حملہ کرو، پھر حملہ کرو۔ 17 بار بھیجا، آئے اور بھیج دیا، آئے اور بھیج دیا۔ تو کسی نے جا کر قریب میں کہا کہ محمد حنفیہ اتنی دیر سے علی تم کو لڑنے اتنی دھوپ میں بھیج رہے ہیں، بھوک اور پیاس میں، کہ دھوپ سے تمہارا اسلحہ جل رہا ہے، زرہ تمہاری گرم ہو رہی ہے اور اس عالم میں تم لڑ رہے ہو، اور حسن حسین پہلو میں کھڑے ہیں، ان بیٹوں کو نہیں بھیجتے اور تمہیں بھیجتے ہیں۔ اب دیکھیے تلوار چلا رہے تھے اور اطمینان دیکھیے کہ وہ علم جو علی سے سیکھا تھا اسی علم میں جواب دیا، یعنی صرف و نحو میں جواب دیا۔ اور کیا جواب دیا؟ کہ تجھے پتہ نہیں کہ جب پتھر یا کنکر آنکھ کی طرف آتا ہے تو ہاتھ آنکھ کو بچاتا ہے، جب مٹی آتی ہے تو ہاتھ اٹھ کر آنکھ میں گرد جانے سے بچاتا ہے۔ حسن حسین علی کی آنکھیں ہیں، میں علی کا ہاتھ ہوں۔ ہاتھ کا کام ہے آنکھوں کو بچانا۔ دیکھیے اس کی بات میں فتنہ تھا، جواب میں علم ہے۔ یہ بھی ایک علم ہے کہ فتنے کو علم میں ڈھال کر سامنے والے کو مائل کر دینا کہ شر سے ہٹ جا، علم میں آ جا۔ دیکھا یہ علی کی اولاد نے زمانے کو سکھایا۔ جب اس نے دیکھا کہ محمد حنفیہ نے میری بات پر غور ہی نہیں کیا تو وہ مولا علی کے پاس آ گیا اور اس نے مولا علی سے کہا کہ آپ محمد حنفیہ کو بار بار بھیجیں۔ حسن حسین کو نہیں بھیجتے آپ؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی محمد حنفیہ میرا بیٹا ہے، حسن حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں، میں رسول کی اولاد کو بچا رہا ہوں، اپنی اولاد کو قربان کر رہا ہوں۔ اب باپ اور بیٹے دونوں کے جملوں کو تول لیجئے تاکہ اس سے یہ اندازہ ہو کہ علی نے اپنا علم اپنے شاگردوں میں کس طرح منتقل کیا اور شاگرد نے کیسے جذب اور کشف کر لیا کہ اپنے معیار کو وہاں رکھا کہ کہیں کم نہ نظر آئے، اس لیے کہ علی کی شاگردی ہے، اگر کمتر ہو جاتے تو علی کے علم پر حرف آ جاتا۔ تو اس طرح علی نے اپنے شاگردوں کے ذریعے علم کو آگے بڑھایا، علم کو سمجھایا۔ دیکھیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ علی سکھائیں اور بتائیں، لیکن بعض منزلوں پر علی زمانے کو دکھانا چاہتے ہیں تاکہ زمانہ سیکھے کہ اولاد کی تربیت ہوتی کیسے۔ ایک دن حضرت علی ایک باغ میں پہرا دے رہے تھے اور راتوں کو پہرا دیتے تھے۔ یہ بھی ایک علی روزگار کا سلسلہ بتا گئے، اور یہ سیکورٹی کے نام سے پورے ورلڈ میں رائج ہے کہ انگلینڈ وغیرہ میں جو طلباء یہاں سے جاتے ہیں وہ ایک طالب علم پوری عمارت کی حفاظت میں تنخواہ لیتا ہے، اور اسی طرح زمینوں کے لیے ایک آدمی مقرر کر دیا جاتا ہے دیہاتوں میں کہ جو کھیت یا باغ کو دیکھتا ہے اور اس کی تنخواہ ہوتی ہے۔ یہ بھی طریقہ مولا علی نے ایجاد کیا۔ تو آپ بھی رات میں باغوں کی حفاظت کرتے تھے، گویا یہ بھی ایک مزدوری کا طریقہ تھا۔ ایک دن مصروف تھے مولا علی، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تلایا پھر رہے تھے، رات کافی ہو چکی تھی، آدھی رات گزر چکی تھی
کہ 9 سال کی عمر میں حضرت عباس گھوڑے پر بیٹھے ہوئے مولا علی کے پاس آئے اور کہا کہ بابا آپ تھک گئے ہوں گے، آرام کیجیے، آپ کی جگہ میں اس باغ کی محافظت کرتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا عباس تم میری جگہ اس فریضے کو انجام دو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اگر کوئی اس باغ میں داخل ہونا چاہے تو اس کو اندر نہ جانے دینا۔ بیٹے نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ علی نے کہا اگر اس نے اندر جانے کی کوشش کی تو کیا کرو گے؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ میں اس سے جنگ کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، جنگ کی نوبت آئے تو جنگ کر لینا، اور اس سے کہنا کہ اگر تم مجھ سے فتح پا جائے تو باغ میں چلا جا، اور اگر مجھ سے شکست کھا جائے تو واپس چلا جا۔ یعنی ایک معیار مقرر کر دیا مولا علی نے، اور چلے گئے۔ بالکل علی کے انداز سے حضرت عباس گھوڑے پر بیٹھ کر اور تلوار کمر میں لگا کر اسی طرح تلایا پھرنے لگے۔ کافی دیر کے بعد حضرت عباس نے دیکھا کہ گھوڑے پر ایک سوار آ رہا ہے اور اس کے منہ پر نقاب ہے، چہرہ اس کا چھپا ہوا ہے، اور اس کے پاس بھی تلوار ہے، اور وہ سیدھا باغ کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت عباس آگے بڑھے، للکارا اور کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں باغ میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس نے کہا تم نہیں جا سکتے، اس لیے کہ میرے بابا نے منع کیا ہے کہ کوئی بھی باغ میں نہ جائے۔ تو اس نے کہا میں تو جاؤں گا۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ تمہارے پاس تلوار ہے، نکالو، مجھ سے مقابلہ کرو، اگر جیت جاؤ تو باغ میں چلے جانا۔ فوراً ہی آنے والے نووارد نے تلوار نکالی، حضرت عباس نے بھی تلوار نکالی۔ اب جو تلوار چلنا شروع ہوئی تو شاید ہی کوئی وار تلوار کا عربی بچا ہو جو اس مقابلے میں نہ آیا ہو، بلکہ رد و بدل ہوتی رہی، اور اتنی تیز تلوار چلی کہ گھوڑوں کے سموں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ جب پتھریلی زمین سے گھوڑے کے سم ٹکراتے تو چنگاری نکلتی، اور دونوں طرف سے برابر سے تلوار چل رہی تھی۔ نہ وہ انہیں زیر کر پا رہا تھا، نہ یہ اس کو زیر کر پا رہے تھے، یہاں تک کہ کئی گھنٹے ہوئے اور صبح نمودار ہونے والی تھی۔ تو کوفے کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب صبح ہونے لگتی تو جو سپاہی پیشہ لوگ تھے وہ جب لشکر میں جاتے تھے تو صبح کو اپنا کھانا اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ پورے کوفے میں 3 ساڑھے 3 بجے سے تنور روشن ہو جاتے اور گھروں کی عورتیں آٹا لے کر تنور پہ روٹیاں لگوانے جاتی تھیں، اور تنور پا کر واپس آتی اور اپنے شوہروں کو کھانا کھلاتی تھیں، اور کچھ کھانا ساتھ کر دیتی تھیں جو سپاہی ہوتے تھے۔ ایک گھر سے ایک عورت آٹا لے کر تنور پر جانے کو نکلی کہ روٹی پکوا کر لے آئے۔ راستے میں یہ باغ پڑتا تھا جہاں 2 سوار آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس کی جو نظر گئی تو وہ کھڑے ہو کے اس مقابلے کو دیکھنے لگی۔ اتنے غور سے اس نے دیکھا کہ اس کا دل لگ گیا، اور وہ بھول گئی کہ میں کس کام سے نکلی تھی، اور غور سے اس لڑائی کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ کافی عرصہ گزر گیا۔ جب وہ تنور کی طرف گئی تو تنور بند ہو چکے تھے۔ واپس ہوئی گھر میں، شوہر نے کہا کہ روٹی لگوا لائی؟ اس نے کہا تنور بند ہو گئے۔ کہا اتنی تو دیر میں تو آئی؟
और कहती है कि तन्नूर बंद हो गए। कहाँ? वो असल में रास्ते में मैंने देखा दो सवार लड़ रहे थे, आपस में तलवार चला रहे थे। मैंने खड़े होकर उनकी जंग देखना शुरू की, इसलिए देर हो गई। शौहर को इस बात पर गुस्सा आया, उसने तलवार निकाली कि मैं तेरा सर उड़ा दूंगा। आगे बढ़कर औरत ने दूसरी तलवार उठा ली। शौहर ने वार किया, औरत ने वार को रोका। उसने दूसरा वार किया, इसने उस वार को रोका। वो वार करता जाता था, ये लड़ती हुई सहन में दिफा करती जाती थी, और जब ये वार करती थी तो वो घबरा कर पीछे हट जाता था। जब काफी देर हो गई तो थक गया वो, तलवार चलाते चलाते तलवार फेंक के कहने लगा, नेक वक्त ये बता कि सारी जिंदगी तो तेरे साथ गुजर गई, ये तूने तलवार चलाना कब सीखी? तूने कहां से तलवार चलाना सीख ली? उसने कहा, वो दो सवार जो लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई मैंने इतने गौर से देखी कि एक एक वार मेरी निगाह में बस गया। बेख्तियार मेरा हाथ तलवार की तरफ बढ़ा। अब जो मैंने उठाया तो जो कुछ देखा था मैं तलवार के जरिए वो सब कुछ करती चली गई, और तेरे सारे वार के गुर को समझती जाती थी और उसका जवाब देती जाती थी। उसने कहा, चलो मैं भी देखूं कि कौन से ऐसे सिखाने वाले हैं कि जो अगर चाहें तो औरत को भी तलवार चलाना सिखा दें। वो गया और गौर से उन दोनों को लड़ते हुए देखता रहा। दोनों मियाँ बीवी खड़े हुए देखते रहे। उसको भी बहुत अच्छा लगा। ऐसी लड़ाई उसने काहे को देखी थी, हालांकि वो सिपाही था। फिर उसने देखा कि कुछ देर के बाद जब अजान सुबह का वक्त आने लगा तो एक सवार जिसके चेहरे पर नकाब थी, उसने अपने चेहरे से नकाब हटाई और एक बार आवाज दी, अब्बास नमाज सुबह का वक्त आ गया। अब्बास नमाज सुबह का वक्त आ गया। तो बेख्तियार अब्बास ने कहा, बाबा आप नमाज पढ़ाइए, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ। अब उन लोगों को पता चला कि ये एक सवार अली थे और दूसरे सवार अब्बास थे। यानी अली ने सिखा तो दिया था अब्बास को, लेकिन रावी मिल गए दो जिनके जरिए बात आगे जाए कि अपने बेटे को सिखाकर ये देखना चाहते थे कि अब्बास को कितना इल्म आ गया। और उसके दरमियान में जो आजमाइश हो रही है, जमाने को बताया कि कोई अगर गौर से इस इल्म को सीख ले, वो औरत हो या मर्द, तो वो इस इल्म को जज्ब और कश्फ कर सकता है। यही आले मोहम्मद का कमाल है कि जिस इल्म को दिया अगर किसी ने गौर से सुन लिया तो वो घर का पानी भरने वाला बेइज्जती ही क्यों ना हो, वो भी गौसुल आजम बन जाता है। चलते फिरते इल्म सीखने वाले एक उम्मत के इमाम मोहम्मद हनफिया, मोहम्मद अबू हनीफा बन सकते हैं और एक फिक़ा के बानी हो सकते हैं। चंद लम्हे रहे हैं। एक जाबिर बिन हय्यान इस घर से इल्म साइंस का सीख कर कूफे में अपनी तजुर्बेगाह बनाकर केमिस्ट्री का इल्म ऐसे आम करता है कि जो यूरोप की साइंस की बुनियाद बन जाता है, और जिसको यूरोप वाले अपने साइंस का इमाम समझते हैं, साइंस का इमाम, कि अगर ये थ्योरीज जाबिर न बताता तो इसकी बुनियादों पर हम ना लाइट दरियाफ्त कर सकते थे, ना रंग दरियाफ्त कर सकते थे, ना केमिस्ट्री के केमिकल्स दरियाफ्त कर सकते थे। तो साइंस आगे कैसे बढ़ती? एक बुनियाद पर दूसरी बुनियाद आती है, यूं तरक्की होती जाती है। देखा यह जाएगा पहली बुनियाद किसने रखी है। अगर न्यूटन न दरियाफ्त करता कि जमीन में कशिश है, तो साइंस ऊपर कैसे आती, फिजिक्स तरक्की कैसे करती, लाइट का सफर मालूम कैसे होता। तो ये तमाम चीजें
بنیاد سے چلتی ہیں. علی نے بنیادیں علم کی مضبوط کر دی تھی کہ اس پر جس کا دل چاہے بڑے سے بڑا عمارت نہیں، علم کا قلعہ بنا لے، علم کا قلعہ بنا لے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو کبھی ایسا نہ کرنا کہ سیکھنا ہم سے اور ہم ہی کو بھول جانا، اس لیے کہ ہر چیز میں اسلام میں شرط ہم ہی رہیں گے. سیکھ ہم سے لو، لیکن اگر ہمیں ہٹا دیا تم نے تو جیسے علم آیا تھا اسی طرح واپس چلا جائے. تو لوگ یہ بات نہیں سمجھتے کہ آپ پڑھاتے رہیے کالجوں میں، اسکولوں میں اور مدرسوں میں، آل محمد کا حوالہ نہیں دیں گے تو علم معاشرے میں پھیلے گا نہیں. اس لیے مجلس سے ہم یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو آل محمد کا حوالہ دے کر بتاتے ہیں تاکہ ان کا حافظہ بھی برقرار رہے اور ان کا علم دماغ سے نکل نہ جائے. اسی علم کا تسلسل تھا. آج دیکھیں نا کہ سائنس نے ہر شعبے کو سائنس بنا دیا. ہم جسے گھریلو چیزیں سمجھتے تھے اس کو انہوں نے سبجیکٹ بنا کے کالج اور اسکول کا موضوع بنا دیا کہ ایک شعبہ ہے کہ اس ٹریننگ کو بھی سیکھو اور اس کے بھی اصول ہیں اور طریقے ہیں. پاکستان میں تو بچہ گھر میں گاڑی دیکھتا ہے وہ چلانے لگتا ہے، ابا غائب ہیں تو گاڑی لے کے چلا گیا، اس کو گاڑی آ گئی. اب اسے اصول نہیں پتا کہ سڑک کے نشانات کیا ہیں، پہلے ٹریک پر کیسے جاتے ہیں اور دوسرے پر اور تیسرے پر کیسے جاتے ہیں، گاڑی کہاں پہ روکتے ہیں، کہاں پہ آنے والی گاڑی کو راستہ دیتے ہیں، اخلاقیات کیا ہیں ٹریفک میں، کچھ عوام کو نہیں پتا. اس لیے جو کچھ ہے وہ گڑبڑ گھوٹالہ ہے. گاڑی آتی ہے سڑک پہ چلے جا رہے. ہاں جو لوگ یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بھی اصول ہیں، اس کے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں، اس کے بھی کالج ہیں، اور جب تک یہ پاس نہ کریں تو سڑک پہ آ نہیں سکتے ہیں، فیل ہو گئے تو ساری زندگی گاڑی نہیں چلا سکتے. وہ ایک انسٹیٹیوٹ یہ ہے کہ آپ کو ہر دوسرے مہینے اپنی گاڑی چیک کروانی ہے. سڑی ہوئی ٹوٹے ہوئے بریک کے ساتھ گاڑی لے کے سڑک پہ نہیں آ سکتے کہ جس سے ایکسیڈنٹ ہو جائے. گاڑی چیک ہوگی. گاڑی تو گاڑی، ہوائی جہاز چیک ہوتے ہیں. اگر ایک پرزہ بھی گھس گیا ہے تو جہاز بیکار ہے، وہ چلا جائے گا کارخانے میں. یہاں 30 جہاز ٹوٹے پھوٹے پرزے والے اڑے چلے جا رہے. تو بھائی آپ کہتے ہیں انقلاب آئے گا ملک بدل جائے گا. ملک کیسے بدل جائے گا؟ اس طرح کہیں ملک بدلتا ہے کہ جس ملک میں اب تک آوازوں والے رکشے چلتے ہیں کہ جو طلباء کو پڑھنے نہیں دیتے. آپ ذرا عجیب و غریب بات دیکھیے، بناتا جاپان ہے، بھیجتا یہاں ہے، اپنے یہاں نہیں چلاتا. کیسی سڑی ہوئی چیز جاپان نے بنائی اور وہ یہاں چل رہی. روزگار ہے، ارے بھائی روزگار تو ہے، لیکن اس کی آواز نے طلباء کو کتنا نقصان پہنچایا یہ آپ کو نہیں معلوم. اس لیے کہ آپ کہیں بھی یورپ میں ٹریفک کا شور نہیں پائیں گے جبکہ لاکھوں گاڑیاں ہائی وے پہ چل رہی ہیں. وہاں ہارن دینا عیب ہے، وہاں شور کرنا عیب ہے. ایسی گاڑیاں بناتے جا رہے ہیں جس میں شور ہونا. کتنی آسانیاں علوم میں وہ پیدا کر رہے ہیں. اب برا کہہ لو، ان کو بھلا کر دو، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، سب کچھ ہیں، مگر سکھا وہی رہے ہیں. بھئی دنیا انہی سے وابستہ ہے. اب رہ گیا دین. بھئی دین کے لیے تو پھر یہ ہے مسجد ہے اور مدرسہ ہے. ہم نے اپنی جگہ الگ بنائی ہے. اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاقیات اور دل کی نرمی نہ مدرسے میں سکھائی جاتی ہے نہ مسجد میں. برا ماننے کی باتیں نہیں، یہ صرف مجلس میں بتایا جاتا ہے. اور اگر یہ محرم نہ ہوتا تو جس طرح تمام فرقوں میں مجرم پائے جاتے ہیں اتنے ہی ہمارے ہاں بھی پائے جاتے. لیکن ہمارے ہاں اگر آپ ایوریج نکالیں گے سال بھر میں تو مشکل سے 1-2 بندے ایسے نکلیں گے کہ جو ہمارے میں سے ہوں گے. ہمارے ہاں مجرم بنتا ہی نہیں.
جو جرائم پاکستان میں فیشن ہیں اس میں ہمارے عزادار شامل نہیں ہیں. اس کی وجہ ہے یہ 2.25 مہینے کا درس. 2.25 مہینے کا درس. یہ کربلا جو سامنے ہے اس کی وجہ سے دل اتنے نرم اور اتنے بااخلاق ہوتے ہیں ہمارے عزادار کہ وہ کبھی بھی غیر اخلاقی حرکت نہیں کر سکتے. عزاداری کی اس کامیابی کو ہمارے علماء شیعہ سنی نے کسی طرح قبول نہیں کیا ہے، جس کا افسوس ہے. جس عزاداری کی مخالفت ہے وہی تو 1400 سال سے اخلاقیات کو بلند کر رہی ہے، تربیت کر رہی ہے اور گھریلو ماحول کو سجا رہی ہے. نہ سنتے کربلا تو کیسے معلوم ہوتا کہ نازک رشتے خاندان کے کیا ہیں. حسین 28 رجب کو جو پورے گھرانے کو لے کے چلے تو اس میں ہر رشتے کو رکھا. کبھی سوچئے گا کہ ہر رشتے کو کیوں رکھا؟ اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ یہ کائنات کا آخری پیغام ہے اور معاشرے میں جتنے رشتے ہوتے ہیں ان کی حساسیت کو حسین انسانیت تک پہنچانا چاہتے تھے. بیٹی کیا ہے؟ بیٹی کی محبت کیا ہے؟ بیٹا کیا ہے؟ بیٹے کی محبت کیا ہے؟ بھائی کیا ہے؟ بھائی کی محبت کیا ہے؟ بھتیجے کیا ہیں؟ بھانجے کیا ہیں؟ بہنیں کیا ہیں؟ دوست کیا ہے؟ دوستی کیا ہے؟ وفا کیا ہے؟ کوئی ایسا بھی رشتہ ہے جو حسین کیا نہیں ہے؟ ایک رہ گیا تھا کہ بیٹی باپ سے کبھی جدا ہو جائے تو بیٹی پہ کیا گزرتی ہے، وہ رشتہ بھی ہے. ماں بیٹے سے جدا ہو جائے تو وہ رشتہ بھی ہے کہ 4 بیٹوں کو پال کر محمد حنفیہ جیسے بہادر 4 بھائی اور ہیں علی کے بیٹے، عباس، عمران، جعفر، عبداللہ، 4 برابر کے جوان بھائی. اسی لیے ام البنین کو ام البنین کہا جانے لگا کہ عرب میں جس کے 4 بیٹے ہوتے تھے اسے کہتے تھے ام البنین، یعنی بیٹوں کی ماں. مفاتی میں جہاں زیارت حضرت عباس لکھی ہے وہاں پہ حاشیے پر شیخ عباس سے قمی نے نوٹ لکھا ہے کہ بعد کربلا کوئی پکارتا تھا ام البنین تو پلٹ کے کہتی تھی اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو، میرے 4 شہباز جیسے بہادر بیٹے کربلا میں مار ڈالے گئے، اب کہاں ہیں وہ 4 بیٹے؟ اب تو نہیں ہیں ام البنین کے یہ 4 بیٹے. پالا اور پال کے دین کے حوالے کر دیا، حسین کے حوالے کر دیا. اور ابھی شام کی مجلس اور رات کی دونوں مجلسوں، تینوں مجلسوں میں مسلسل میں نے فضائل حضرت عباس پڑھے اور مصائب بھی پڑھے. دل نہیں بھرتا. باب الحوائج ہیں، 4 باب الحوائج ہیں ہمارے پاس کہ جو حاجتوں کا دروازہ ہے، جہاں سے کبھی دعا رد نہیں ہوتی. ایک شہزادہ علی اصغر ہیں، ایک حضرت عباس ہیں، ایک حضرت مسلم ابن عقیل ہیں، ایک امام موسی کاظم ہیں. لیکن علماء نے لکھا کہ مادر عباس ام البنین بھی باب الحوائج، جناب سکینہ بھی باب الحوائج ہیں. یعنی یہ بھی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا نام زبان پہ آ جائے اور دعا کی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی. مگر عباس کا کیا کہنا، حضرت عباس کا کیا کہنا کہ وفا اور عباس دونوں ایک ہی چیزیں ہو گئیں. اور وفا بھی ایسی وفا کہ امام حسین کو ناز ہے حضرت عباس پر، ناز ہے. یہ ضرور ہے کہ اگر دل کھول کر عباس لڑتے تو کربلا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. لڑے اور کئی موقعوں پر جنگ کی اور بڑے بڑے پہلوانوں کو ہاتھ دھونا پڑا اپنی جان سے. مارد بن سدیف جو کہ بہت بہادر تھا وہ حضرت عباس کے مقابل آیا، لیکن مارد عباس کے سامنے ٹھہر نہیں سکا. جس طرح خیبر میں علی نے مرہب کو 2 ٹکڑے کیا تھا، حضرت عباس نے کربلا میں
मारिद बिन सुदैब को कत्ल कर दिया। और सबसे पहले जो फतह पाई कि जब मारिद मैदान में आया तो जिस घोड़े पर सवार था वो घोड़ा हजरत अब्बास के घर का था, और वो घोड़ा हजरत अब्बास को देखकर उसने आवाज दी थी। हजरत अब्बास को खुशी हुई थी कि मुझे देखकर इसने सैहा किया है। और जब आपने घोड़े से उसको गिरा दिया और वो जमीन पे गिर गया तो मुर्तजिस को हजरत अब्बास ताबिया के पास लाए और ताबिया पर सवार हो गए और मुर्तजिस की बात पकड़कर वापस हुसैन के पास आए। इमाम हुसैन ताबिया को देखकर रोने लगे और फिर याद दिलाया कि अब्बास मदाइन के मैदान में भाई हसन इस घोड़े पे सवार थे और ये घोड़ा इमाम हसन को बहुत अजीज था। अब्बास ने घोड़े को मारिद से छीन कर लाकर इमाम हुसैन के हाथ में लजाम फरस को देकर गोया अपने आप को मनवाया कि छीनी हुई मिल्कियत पे कब्जा करने वाले को अरबी में गाजी कहते हैं। दो चीजें जो अब्बास से छीनी गई और इस घर से छीनी गई, एक ये घोड़ा और दूसरे दरियाए फुरात, दोनों पे अब्बास ने कब्जा किया था, कब्जा करके दिखाया। इसलिए आज तक अब्बास को गाजी पुकारा गया। लोग ये समझते हैं कि जो मैदान जंग से जीत के आ जाए उसको गाजी कहते हैं, नहीं, गाजी उसे कहते हैं गज़ब शुदा शह को वापस ले ले जिसका कि वो वारिस हो तो वो फतह पा गया, वही है गाजी। तो ये दो कारनामे करबला में अब्बास के ऐसे हैं। अब ये सवाल 25 बरस से जितनी बार भी मौका मिला जवाब दे दिया, सवाल अपनी जगह पर उसी तरह अड़ा हुआ है। जिसको देखिए अब्बास को गाजी क्यों कहते हैं, चले जा रहे सवाल, समझ में नहीं आता। जो लोग सुनते हैं वो जवाब क्यों नहीं दे देते उसको जो सवाल उठाता है। ऐसा लगता है कि सवाल करने वाला ये चाहता है कि इस सवाल का जवाब कभी ना मिले। ये एक मिजाज बन गया है कि अगर जवाब मिल गया तो फिर मैं सवाल कैसे करूं। अरे भाई नया सवाल बना लेना, आगे बढ़ो। अब एक ही पे अड़े हुए हो, जिन सवालों पे 10 बरस पहले अड़े थे उसी पे आज तक अड़े हुए। ये अड़ियल मिजाज कौम का बन गया। सब नहीं है ऐसे, हैं चंद कम, उनकी वजह से सब बदनाम हैं। इसलिए जो पढ़े लिखे हैं वो उनसे अलग तो हो, उनसे अलग तो हो। जैसे गदीर के मामले में आप 72 फिरकों से अलग हो गए हैं, उसी तरह जोहला से अलग होके दूसरी सफ में खड़े हो जाइए ना। ये घुस घुस के जाहिलों के साथ रहने का क्या तरीका है। आले मोहम्मद ने ऐसा नहीं किया, जाहिलों को अपने में मिलाया नहीं, जाहिलों को करीब नहीं आने दिया। करबला पूरी के पूरी इल्म की दरगाह है। जो जुमला जो बोला है वो इल्म है, जो अमल किया है वो इल्म है। और सामने जहालत का एक पूरा समंदर था, काला समंदर जो कि ठाठे मार रहा था। और हुसैन उसको भी आखिर वक्त तक सिखाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे कहते हैं हुज्जत तमाम करना। तो अली ये बता रहे थे मैंने अपनी तरफ से सब बता दिया है, ने तंबी कर दी। ऐसा नहीं कि ये कहीं पर जाके कहें हमें किसी ने ये बात बताई नहीं थी, हमें ये बात किसी ने बताई नहीं थी। हुसैन ने सब कुछ 8 रोज में बता दिया। वरना हुसैन का वादा तो अल्लाह से 1 दिन का था। आशूर का वादा था कि तुम्हें सर कटाना है 10 मुहर्रम को। 8 रोज इसलिए पहले आए कि हुज्जत पहले 8 रोज में तमाम हो जाए, उसके बाद तो सर कटा ही देंगे और उसमें सब बराबर के हिस्सेदार हैं। तो जब अली असगर से कहा कि हुज्जत तमाम कर दो तो क्या हजरत अब्बास ने हुज्जत नहीं तमाम की होगी। हजरत अब्बास के मुकालमे पढ़िए, जिस तरह लश्कर यजीद के सरदारों से हजरत अब्बास ने बातें की हैं, जो जवाबात दिए हैं वो पढ़ने वाली चीज़ें हैं, वो सुनने वाली चीज़ें हैं। न ये चीज़ें बयान की जाती हैं, न इस तरफ रग़बत दिलाई जाती है। हम जाने कहाँ बैठे हैं और हम क्या कर रहे हैं। हमको इन सब चीज़ों पे गौर करना चाहिए, मुहर्रम से फ़ायदा उठाना चाहिए, इस इल्म को जानना चाहिए। हुसैन के खुतबे कितने हैं,
کربلا میں اقوال کتنے ہیں، حضرت عباس کے خطبے کتنے ہیں، اقوال کتنے ہیں، حضرت علی اکبر کے اقوال کتنے ہیں، حضرت علی اکبر کے خطبے کتنے ہیں، کیا کیا اقدام عباس نے کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیویاں کیا علم دنیا کو دے رہی تھیں کہ وہ حضرت علی کی حدیثیں جس کے لیے لوگوں نے حضرت علی پر ایسے ایسے الزامات رکھے تھے اور ایسے ایسے اتہام دیتے تھے، اس کو حضرت زینب نے سچ کر کے دکھایا. اور ابن زیاد نے جو زبان لڑائی تھی اور کہا تھا کہ تمہارا باپ معاذ اللہ جھوٹا تھا، تو زینب نے قدم قدم پہ دکھایا کہ میرے باپ سے سچا کائنات میں کوئی نہیں تھا. اس لیے وہ حدیثیں جو پیشین گوئیاں تھیں جب وہ ہوئی پوری تو زینب نے اس کے اوپر اصرار کیا کہ تاریخ اس منظر کو محفوظ کرے. تو ایسے ہی نہیں عباس جا رہے ہیں تو حضرت زینب کہہ رہی ہیں فضا ذرا عباس کو میرے پاس بلا لے، اور حضرت عباس آئے ہیں اور حضرت زینب کہہ رہی ہیں کہ بابا اکثر کہتے تھے زینب تیرے بازوؤں میں رسی بندھے گی. اب دیکھیں جس وقت کہا تھا مولا علی نے تو اس وقت لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ یہ بات علی کیسے کہہ دیتے ہیں کہ زینب کے بازوؤں میں رسی بندھے گی. چاہا زینب نے کہ آج بابا کی یہ حدیث سچی ہو رہی ہے، یہ قول سچا ہو رہا ہے، تو زمانے کو دکھا دیں، لکھوا دیں، تاکید کر دیں کہ سمجھو کہ میرا بابا کائنات کا کتنا سچا امام تھا، کیسا معصوم تھا کہ جو جو کہہ گیا وہ ہوا. اور اس کے بعد کہا کہ عباس میں بابا سے کہتی تھی بابا کسی بہن کا ایک بھائی ہوتا ہے تو اس کو ایک بھائی پہ ناز ہوتا ہے کہ ایک بھائی ہے، میرے تو 18 بھائی، اور پھر ایک بھائی تو میرا عباس جیسا بھائی ہے، تو بابا بازو میں رسی کیسے بندھے گی؟ تو بابا رونے لگتے تھے. عباس تم جا رہے ہو، آج مجھے یقین ہو گیا کہ اب زینب کے بازو میں رسی بندھے گی. یہ ہیں عباس، یہ ہیں عباس اہل حرم کی ڈھارس کہ زینب نے حضرت عباس کی عظمت کو کس طرح بیان کیا اور اسی بیان میں علی کی عظمت کو کیسے ظاہر کیا. لیکن بار بار میں جب بھی اس منظر پر آتا ہوں تو میرا جگر پھٹنے لگتا ہے کہ رخصت سب ہوئے، سب گئے، لیکن جب عباس چلنے لگے تو خیموں کے پردے اٹھ گئے اور بیبیاں خیموں سے باہر نکل آئیں اور عباس کے گھوڑے کے پاس پکار رہی تھی عباس تم نہ جاؤ، عباس تم نہ جاؤ، عباس تم نہ جاؤ. کیا گزری ہوگی حضرت عباس پر جب بیبیاں رو رو کے پکار کے کہہ رہی تھیں عباس نہ جاؤ. لیکن ہائے سکینہ کا تڑپنا اور علی اصغر کی پیاس اور عباس کا یہ سوچنا کہ میں حسین کے بچوں کو پانی بھی نہیں پلا سکتا. مشق لے کر فرات پہ جانا، مشق بھر کر آنا، لیکن وہ تیروں کی بارش، تیروں کو کاٹ رہے ہیں تلوار سے، لیکن ہائے عباس کو تیر لگ رہے تھے، عباس کو پرواہ نہیں تھی. لیکن جب ہرملہ کا تیر مشق پہ لگ گیا، شانوں کے کٹنے کے بعد جو آس مشق سے عباس کی آس ٹوٹ گئی. جب پانی بہہ گیا تو عباس نے اپنا لہو بہا دیا کہ جب میں حسین کے بچوں کو پانی پلا ہی نہیں سکا تو اب خیموں میں جا کے کیا کروں. اس لیے عباس پھر فرات کی طرف مڑ گئے. نقشے میں دیکھیے روضہ عباس پر جب جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہاتھوں کی زیارت کر کے روضے پہ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ہاتھ کٹے تھے وہاں سے پھر عباس واپس ہوئے تھے، اس لیے روضہ آگے جا کے بنا، ہاتھ پہلے ملتے ہیں کہ عباس اس لیے واپس ہوئے تھے شاید کوشش کروں تھوڑا سا پانی میں لا سکوں فرات، اور اگر نہیں لے جا سکتا تو اب وہاں جا کے کیا کروں. تو عباس ٹھوکروں سے لڑتے ہوئے چلے، لیکن جس کے ہاتھ ہی کٹ چکے ہوں
اب وہ گھوڑے پہ کیسے سنبھلتا؟ چاروں طرف سے حملہ ہوا، عباس گھوڑے سے گرنے لگے، آقا کو پکار کر سلام کیا۔ عباس نے آقا کو سلام کیا۔ آقا علی اکبر کو لے کر فرات پر آئے تو عباس اس وقت زمین پر پڑے تھے اور پورے جسم سے لہو بہہ رہا تھا۔ جس بھائی کو گود میں پالا ہو، اس کو اس حالت میں ٹکڑے ٹکڑے دیکھا ہو، حسین پر کیا گزر گئی، کیا گزر گئی۔ بازو علی اکبر تھامے تھے حسین کے، زمین پر بیٹھ کر حسین نے عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھ لیا اور کہا عباس اگر کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ عباس نے کہا پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، چاہتا ہوں اب دنیا سے جاتے وقت آپ کا ہی چہرہ دیکھو۔ میرے بھائی میری طرف دیکھو کہ آنکھ میں تیر پیوست ہے، دوسری آنکھ میں لہو جم گیا ہے۔ حسین نے کس طرح آنکھ سے تیر کا ٹکڑا نکالا جیسے علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا تھا۔ ابا کے دامن سے لہو کو صاف کیا، کہا دیکھو عباس میری طرف دیکھو۔ عباس نے جب حسین کی طرف دیکھا تو ایک بار حسین نے کہا عباس ایک میری بھی خواہش پوری کر دو۔ تمہاری خواہش پوری ہو گئی، تم نے میرا چہرہ دیکھ لیا۔ اے عباس زندگی میں کبھی بھائی کہہ کر نہ پکارا، ہمیشہ آقا کہا، آج تو بھائی کہہ کے پکارو۔ لیکن جو مڑ کے دیکھا تو عباس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ عباس کا علم لے کر خیمے میں آئے، بیبیاں علم کے گرد آئیں۔ زوجہ عباس نے پوچھا میرے وارث کا لاشا نہیں آیا؟ تو زمین پر علم کو لٹا کر اوپر سے پھریلا ڈال کر کہا بس یہی عباس کا لاشا ہے۔ میں عباس کا لاشا کیسے لاتا؟ ان کی تو وصیت تھی کہ میں پیاسے بچوں سے شرمندہ ہوں، میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائے۔ ماتم حسین